أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں جی؟ جوہر، افنان، وسیم، جی آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ تسکین زہرا، ظرفشہ میم، بطول چودھری، میمونہ خاتون، تاطہیر، فاطمہ، محمد صادق، صدف، حنا میم، سید علی، شازیہ، شہلا، طاہرہ کاظمی، طہور، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ دن بدن لوگ غائب ہوتے جا رہے ہیں، بات 12 تک پہنچ گئی ہے۔ جی باقی لوگ کہاں ہیں؟ جی فرحت دیبا میم آئیں، دیکھیے۔ چلیے، ہماری گفتگو کتاب نحو مقدماتی میں چل رہی تھی۔ کتاب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ نحو مقدماتی میں چل رہی تھی اور اب بات اتنی لمبی چل رہی تھی کہ سال بدل گیا۔ آپ سب کو نیا سال انشاءاللہ مبارک رہے، اور یہ سال کی ابتدا ہی ہماری جی اور یہ سال کی ابتدا ہمارے لیے انشاءاللہ، کیونکہ یہ سال کی ابتدا ہی ہمارے لیے شہزادی دو عالم کی ولادت کے دن ہیں، لہذا قریب ہیں پرسوں، جی پرسوں ایک دن بعد، لہٰذا شہزادی کے طفیل سے پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار شہزادی کے صدقے میں تمام عالم تشیع کی حفاظت فرمائے، تمام کی حفاظت، اور دشمنوں کے شر سے، شر شیاطین، اور انسان جو شیاطین ہیں ان کے شر سے انشاءاللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ ہر دن نیا دن اور ہر دن برکتوں والا دن شہزادی کے صدقے میں قرار دے، شہزادی کی طرح ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم و عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، دعا فرمائے انشاءاللہ۔ تمام آفات ارضی و سماوی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ ہماری گفتگو کتاب نحو مقدماتی میں شروع ہوئی تھی 2023 میں، 2024 میں آ گئی یہ بات، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جی سحر لیٹ آئی ہیں، کیا بات؟ 10 منٹ لیٹ، جی سلام آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تھوڑا سا آقا کلاس لیٹ شروع ہوتی ہے اب لیٹ آئیں گے تو لیٹ شروع ہوگی، پھر یہ ہوگا کہ لیٹ جب شروع ہو رہی ہے تو لیٹ وہی ہوتا ہے کہ جیسے میں لیٹ شروع کرتا ہوں تاکہ سب آ جائیں، اور سب یہ سوچ کے آتے ہیں کہ ابھی تو شروع بھی نہیں کی ہوگی تو لیٹ ہی چلیں گے، تو اس طریقے سے پہلے آگا دنیا کہتی تھوڑا ہم آگے بڑھے، تھوڑا ہم تو آگے بڑھ جائیں گے، یہاں الٹا ہوتا ہے کلاس میں، تھوڑا یہ لیٹ شروع کرتے ہیں، تھوڑا ہم لیٹ جائیں گے تو لیٹ ہی ہوتا ہے، السلام علیکم آگا۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر یہ بیچارے شکوہ کرنے لگیں گے جیسے انہوں نے کر دیا، پھر ہمارے 20 منٹ جو ہاف ٹائم کے ہیں وہ بھی جاتے ہیں، لہٰذا آپ اور لوگ ساتھ میں محمد اسلم صاحب لے لیتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ ان مظلوموں، غریبوں، فقیروں کا بھی خیال رکھیں، ان کے 20 منٹ بڑے قیمتی ہیں وہ ہاف والے۔ تو ہماری گفتگو جب شروع ہوئی تھی نحو مقدماتی میں تو ہم نے پہلے درس میں کیا پڑھا؟ پہلے درس میں ہم نے پڑھا علم نحو کی تعریف، موضوع اور فائدہ۔ پہلے تو ہم نے علوم عربی کے بارے، پہلے صفحے میں تو علوم عربی بتائے تھے جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم نے اسی درس میں ہم نے پڑھا تھا عامل اور معمول، بتایا تھا جب عربی کلمات کو آپس میں ترکیب، علم نحو کی تعریف کیا تھی؟ ترکیب کے بعد جب عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں، ترکیب یعنی ملانا، عربی کلمات کو جب آپس میں ملاتے ہیں، ترکیب دیتے ہیں، تو اس وقت کلمات کا اور کلموں کا ایک دوسرے سے کیا ریلیشن ہے، کیا رابطہ ہے، کیا تعلق ہے، کیا سمبند ہے، اس کے بارے میں علم نحو گفتگو کرتا ہے، اور
کلام کے اندر جب ترکیب دیتے ہیں کلمات کو، کلام کے اندر کلمات کی آخری حرکت یا حالت کیا ہوگی اس بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں تو کچھ کلمات کچھ میں اثر ڈالتے ہیں اور وہ اثر کو قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک ورڈ میرے پاس تھا جا، اور ایک ورڈ تھا میرے پاس صحیح، تو جب ہم نے صحیح تھا لیکن جب اس کے ساتھ ملا دیا تو یہ صحیح دن ہو گیا، صحیح دن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر میرے پاس ایک ورڈ تھا ضربہ، ایک مثلا صحیح، ایک تھا خالی۔ ٹھیک ہے، تو جب میں نے ان کو آپس میں ملایا تو یہ صحیح دن ہو گیا اور وہ خالد خالدن ہو گیا۔ تو علم نحو کیا ہے؟ علم نحو ترکیب کے وقت کلمات کو ترکیب دیتے وقت جب کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں تو آپس میں ان کا کیا ریلیشن ہے؟ جیسے ضربہ کا صحیح سے کیا ریلیشن ہے اور خالد سے؟ کہا کہ یہ اس کا عامل ہے، یہ ان کا عمل کر رہا ہے۔ سعید کا ضربہ کا کیا ریلیشن ہے؟ تعلق کیا سمبند ہے؟ سعید ضربہ کا فاعل ہے جی۔ خالد کا کیا ریلیشن ہے؟ خالد ضربہ کا مفعول ہے۔ تو دیکھیے اس میں عامل اور معمول اسی میں سمجھ میں آ گیا کہ ضربہ نے ان دونوں میں عمل کیا، ضربہ نے ان دونوں میں عمل کیا، اس میں رفع کا عمل، اس میں نصب کا۔ تو جو عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں عامل اور جو اثر کو قبول کرتے ہیں اسے کہتے ہیں معمول۔ ٹھیک ہے، اور موضوع اب دیکھیے آخری حرکتوں سے بھی گفتگو کرتا ہے کہ صحیح دن ہوگا، یہ خالد دن ہوگا، اور آپس میں کیا ریلیشن ہے یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ فاعل ہے، یہ اس کا آپس میں مفعول کا عامل ہے۔ موضوع آپ سمجھ میں آ گیا۔ موضوع کیا ہے؟ کلام کے اندر کلموں کی آخری حرکت کیا ہے؟ موضوع کیا ہوا؟ کلمہ اور کلام۔ کے اعتبار سے دیکھیے اس کی آخری حرکت کیا ہوگی، اس کی کیا ہوگی، اس کی کیا ہوگی، اور کلام جب یہ آپس میں پورا بن جائے گا تو کلام کے اندر آپس میں کیا ریلیشن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتاتا ہے۔ فائدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا کہ ایک جگہ تھا ضرب، ایک جگہ تھا سعید، ایک جگہ تھا خالد۔ جب میں نے ان کو ملایا تو میں نے ضرب سعید خالدن کیا اور صحیح کیا۔ اور صحیح لکھنا سکھاتا ہے اور صحیح بولنا سکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عامل اور معمول پڑھاؤ، کیا پڑھا پہلے درس میں؟ اعراب، معرب اور مبنی پڑھا، معرب اور مبنی پڑھا۔ بتایا معرب کسے کہتے ہیں؟ آپ خود دیکھ لیجیے۔ میں نے یہ کہا ضربہ، دیکھیے مائک جس کا ڈسٹرب کر رہا ہے بند کر لیجیے۔ سعیدن خالدن، لیکن ضربہ ھذا ذالک، ضربہ ھذا ذالک۔ ٹھیک ہے، مثال دیکھیے آپ، سعیدن اور خالدن، ضربہ کی وجہ سے یہ سعیدن ہوا، یہ خالدن ہوا جی، اور اگر اس میں من آ جاتا تو یہ سعیدین ہو جاتا، من خالدین ہو جاتا مثلا۔ تو معرب اس کلمے کو کہتے ہیں جس کا آخر عامل جیسا ہوگا وہ ویسے بدلتا رہتا ہے۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ اب مبنی ایسا کلمہ ہے جو عامل کے بدلنے سے بھی بدلے گا نہیں۔ ضربہ ھذا ذالک، اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا۔ تو یہ میرے سعید خالد ہوا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ جو ھذا پہلے تھا وہی ھذا یہاں ہے، جو ذالک کا ادھر تھا وہی یہاں ہے۔ کوئی فرق پڑا ضربہ کے آگے سے؟ نہیں، لفظ میں کوئی فرق نہیں۔ لہذا معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے، اور مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا۔ رب اس میں مفعول ہے، لفظ یہ خود لفظ معرب اس میں مفعول ہے۔ اعراب دیا ہوا، مبرد ہوگا اعراب دینے والا، اور معرب اعراب جسے دیا گیا ہو۔ تو معرب وہ کلمہ جس کے آخر میں اعراب دیا جاتا ہے۔ تو اعراب کی تعریف سمجھ میں آ گئی، معرب پہ اعراب آتا ہے۔ اعراب عامل کے بدلنے سے معرب کلمے کے آخر میں جو حرکت بدلتی ہے اس کو کہتے ہیں اعراب۔ اور مبنی وہ کلمہ جس کا آخر ثابت رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے۔ تو ثابت تو رہتا ہے کسی چیز پہ، کسی چیز پہ تو کسی حالت میں تو باقی رہتا ہے، اس حالت کو بنا کہتے ہیں، یعنی بنا
مبنی کلمے کی وہ آخری حالت ہے جو بدلتی نہیں، آگے کے بدلنے سے نہیں بدلتی۔ اب ظاہر سی بات ہے اعراب جو بدلتا رہتا ہے یا تو وہ رفع ہوتا ہے یا نصب ہوتا ہے یا جر ہوتا ہے یا جزم۔ ایسے ہی بنا بنا جو ثابت رہتا ہے یا تو ضمے پہ ثابت رہتا ہے مبنی بار ضم، یا فتحے پہ باقی رہتا ہے یا کسرے پہ یا جر سکون سکون کسرہ ہو گیا سکون، اسی پہ ثابت رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہاں سمجھ میں آ گیا اعراب اور بنا، اعراب اور بنا۔ پھر دوسرا درس جو شروع کیا تھا اس میں یہ شروع کیا تھا کہ بنا کی قسمیں یہ شروع کیا تھا، پھر بتایا تھا بنا کی قسمیں بتانے کے بعد، بولیے بنا کی قسمیں بتانے کے بعد یہ بتایا تھا، مثالیں دی تھی مبنی پر ضم کی، مبنی پر فتح کی، مبنی پر کسر کی اور مبنی پر سکون، سب کی مثالیں دی تھی سب کی۔ اور ادھر پیچھے اعراب کی قسمیں بتانے کے بعد بتایا تھا اگر اعراب رفع ہوتا ہے تو رفع کی اصلی علامت کیا ہے؟ رفع کی اصلی علامت کیا ہے؟ ضمہ۔ نصب کی اصلی علامت کیا ہے؟ فتحہ۔ جر کی اصلی علامت کیا ہے؟ کسرہ۔ جی جزم کی اصلی علامت کیا ہے؟ سکون۔ اصل یہی ہے، اصل علامت ان کی یہ ہے، لیکن کبھی کبھی ضمے کی جگہ الف آتا ہے۔ دیکھیے میں کہوں جا زیدن تو کیا آیا حالت رفعی میں؟ ضمہ۔ میں کہوں جا زیدان، میرے پاس دو زید آئے، جا زیدان میرے پاس دو زید آئے، تو جو زیدن تھا جا زیدن میں وہی زیدانے ہیں، فرق کیا ہے؟ وہاں پہ فاعل زید تھا یا زیدان، دو زید ہیں، تو یہاں پر رفع کی علامت ضمہ تھی لیکن یہاں رفع کی علامت الف ہے۔ واو بھی آتا ہے حالت رفعی میں الزیدون، یعنی اصلی علامت رفع کی ضمہ ہے لیکن کبھی کبھی ضمے کے بدلے الف آتا ہے، کہیں پہ واو آتا ہے اور کہیں پہ ضمے کے بدلے نون بھی آتا ہے۔ فعل میں فعل مضارع میں ینصرانے یہ نون جو ہے کیا ہے؟ ضمے کے بدلے کا، اس لیے سے نون اعرابی کہا جاتا ہے۔ تو اصلی علامت نہیں ہے لیکن اس کے بدلے کی بھی آتی ہے۔ یہ مت سوچیے گا رفع کا مطلب ضمہ مت سمجھیے گا، جیسے میں نے بتایا تھا جزم کا مطلب ساکن مت سمجھنا، ایسے ہی رفع کا مطلب ضمہ نہ سمجھنا۔ رفع کی ایک علامت ضمہ ہے، رفع کی ایک علامت الف ہے، رفع کی ایک علامت واو ہے، رفع کی ایک علامت نون ہے۔ ایسے ہی نصب کی ایک علامت فتحہ ہے، فتحہ، ورنہ نصب کی ایک علامت حذف نون بھی ہے، مضارع میں سے نون حذف ہو جاتا ہے۔ نصب کی ایک علامت الف بھی ہے، بولیے کہاں؟ یا ابل فضل، ابل فضل، اصل میں اگر یہ یا نہ ہوتا تو یہ ابو الفضل ہوتا، کیا ہوتا؟ ابو الفضل ہوتا، وہ رفع ہوتا تو ابو الفضل ہوتا، واو ہوتی ابو الفضل، لیکن جب یہ منصوب ہوتا ہے نصب تو الف آتا ہے ابل فضل، ٹھیک ہے۔ اور اگر جر کی اصلی علامت کسرہ ہے لیکن کہیں کہیں کسرے کے بدلے یہ آتا ہے، جیسے سمعت من ابی الفضل، ابی، اب یہ ایک جگہ جہاں پہ یہ ابو الفضل تھا جب یہ نصب تھا تو ابو الفضل، جب جر آئے گا تو ابی الفضل یا آئے گا ابی۔ تو فی الحال یہ نحو مقدماتی ہے اس لیے صرف اصلی علامت یاد رکھیا۔ رفع کی اصلی علامت ویسے ضمہ ہے، نصب کی اصلی علامت فتحہ، جر کی اصلی علامت کسرہ اور جزم کی اصلی علامت سکون، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بنا کو ہم نے پڑھ لیا، پھر اس کے بعد بتایا کلمہ جو ہم نے جو کل جو پڑھا تھی دوسرے درس کا اور آگے کا، کہ اسم کلمے کی تین قسمیں تھی، اسم فعل حرف کس طریقے سے تھی وہ میں آپ کو پہلے ریپیٹ کرا چکا ہوں اس میں بھی، اور یہاں شرح مقدمات میں یہاں پھر کلمے کی تین قسموں میں سے بتایا تھا حرف تو سارے کے سارے مبنی ہیں، ہر سارے، آواز آ رہی ہے میری؟ خاموشی بتا رہی ہے کہ نیٹ چلا گیا؟ جی نہیں گیا؟ نہیں آپ تو جی جی کرتے رہیے، آپ کی دادی پر دادی نے، نانی پر نانی نے کبھی کہانی نہیں سنائی کہ رات میں جب تک جی جی کرتے رہو گے تب تک سناتی رہوں گی، نہیں تو پھر میں بھی سو جاؤں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جی جی کرنا جب بند کر دے تو سمجھو بچے سو گئے،
ٹھیک ہے جی. اب میں اپنے آپ کو دیکھ پا رہا ہوں یا اس کے اندر میں بورڈ دیکھ رہا ہوں, آپ نہیں دکھ رہے مجھے کون آن لائن ہے کون آف لائن ہے. نیٹ ورک کا نہیں پتا آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے, کیونکہ وائی فائی ہے وہ تو کبھی بھی کٹ سکتا ہے جی. ان لوگوں کا تو یہ میرے سامنے بیٹھے مجھے پتا ہے ان کا دھیان کہاں ہے, ٹوک دوں گا ادھر آ دو, لیکن آپ کا نہیں پتا لگ پائے گا. پتا لگا میں بیان کرے جا رہا ہوں, نیٹ کٹ گیا اور بعد میں آپ کی باتیں مس ہو گئی اور آپ کہیں کہ ہماری سمجھ نہیں آئے. ہر سارے کے سارے مبنی فعل اکثر مبنی کچھ مورا, اکثر مورا کچھ مبنی. کچھ نہیں. وہی ہم نے گنائے تھے. اسم جو مبنی ہوتے ہیں اس میں اشارہ جی, اس میں موصول مبنی سب چیزیں کیا ہے فعل میں. فعل سارے کچھ ہوتے ہیں, بتایا تھا ماضی بھی مبنی ہے بھی, اور اب تو آپ خالی فعل مضارع ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ بھی یہ ہم نے 2 درس پورے کر لیے. جب آپ اس کو جلدی سے تھوڑا سا درس بھی دیکھ لیں, کبھی پتہ لگے کہ ہم نے کتاب تو کھول کے دیکھی جی, کتاب تو کھول کے دیکھا ہی نہیں پہلا 2 درس ہو گئے پورے. یہ کیا ہو گیا جی. آئیے درس اول. پہلی بات تو اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کا نام ہے وہی زبانیں, جیسے صرف مقدماتی زبان قرآن تھی وہ تیسری جلد تھی وہ جی. زبان قرآن ایک پوری سیریز ہے جس کی تیسری جلد صرف سے ریلیٹڈ ہے اور چوتھی جلد نحو سے ریلیٹڈ ہے. ظاہر سی بات ہے نحو پوری کتاب ایک ہی ہے زبان قرآن. زبان قرآن کس کی؟ حمید محمدی. کتاب وہی ہے جو صرف مقدماتی وہی نحو مقدماتی. کتاب کا نام ہے اصل میں زبان قرآن. زبان قرآن. اس پہ دیکھیے گا, اس پہ صرف مقدماتی پر یہاں 3 لکھا ہوا ہوگا, یعنی تیسری جلد زبان قرآن کی صرف سے ریلیٹڈ ہے اور چوتھی نحو سے ریلیٹڈ. وہ شاید عربی ویسے سکھائی ہوگی جیسے آپ ویسے عربی پڑھتے ہیں, میں نے دیکھی نہیں وہ. جیسے آپ نے مواد العربیہ دیکھی ہوگی, پڑھتے پڑھتے جب جائیں گے چوتھی بک جو میں ابھی مواد العربیہ پڑھا رہا ہوں وہ نحو سے ریلیٹڈ ہے پوری سیریز میں. تو یہ حمید محمدی صاحب کی کتاب ہے. پہلی دیکھیے مقدمہ میں پہلے جو اس میں کچھ اس میں پارٹ کر رکھے ہیں. پہلے پارٹ میں اس میں مقدمہ, اعراب کی قسمیں اور بنا کی قسمیں بتائیں گے. تعریف علم نحو, عامل و معمول, اعراب کی قسمیں اور بنا کی قسمیں. یہ درس اول ہے. درس اول مقدمہ. تعریف نحو, علم جی علم نحو از چگونگی. چگونگی یعنی کیفیت. چگونگی یہ ارتباط کلمات عربی. دیکھیے اگر اس عبارت سے پڑھیں گے تو عبارت میں پھنس کے رہ جائیں گے. چگونگی یہ ارتباط کلمات عربی و حالات و حرکات آخر آنہا ہنگام ترکیب با یک دیگر سخن میگوید. ٹھیک ہارڈ ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے. یہ کتاب اردو میں نہیں ہے کیا؟ اردو میں شاید مل جائے, ہوگی ہے اردو میں ہے, کوئی بات نہیں. تو آپ اس میں پڑھنے کی عادت ڈالیے. علم نحو جو ہے وہ عربی کلمات کا جو آپس میں ارتباط ہے اس کی کیفیت کے بارے میں, کیا ارتباط ہے ان میں آپس میں. پھر اور عربی کلمات کی آخر کی حالت, مبنی ہے تو حالت, معرب ہے تو آخر, حرکت, حرکت آخر آنا. اور آنا عربی کلمات کے آخر کی حرکات اور حالت. اور ایک بات دوسرا, عربی کلمات کا آپس میں کیا ریلیشن ہے, اس کی کیفیت کب؟ ہنگام ترکیب یک دیگر, جس وقت ہم کلمات کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب دیتے ہیں اس وقت. تو علم نحو عربی کلمات کو ایک دوسرے سے ترکیب دیتے وقت ان کے آخر کی حرکات اور حالات اور عربی کلمات کا آپس میں کیا ریلیشن ہے اس کی کیفیت سے سخن میگوید بات کہتا ہے. اس کے بارے میں بات بتاتا ہے. کس کے بارے میں؟ عربی کلمات کا آپس میں ترکیب کے وقت ان کے آخر کی حرکتیں یا حالت کیا ہے اور عربی کلمات کا آپس میں ریلیشن کیا ہے, اس کی کیفیت سے گفتگو کرتا ہے. اس کی کیفیت سے علم نحو گفتگو کرتا ہے. ٹھیک ہے آئیے موضوع کیا ہے. موضوع علم نحو, موضوع علم نحو کلمے و کلام, کلمہ اور کلام. کلمہ از نظر کس اعتبار سے؟ از نظر چگونگی حرکت آخر آن.
ان کے آخر کی کلمات کے آخر کی حرکت کی کیفیت کیا ہے اس اعتبار سے، لیکن کس وقت در جملے، جملے کے اندر ان کے آخر کی کلمات کے آخر کی حرکت کی کیفیت کیا ہے اس اعتبار سے مورد گفتگو ہے، اس اعتبار سے کلمے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اور کلام از جہت پیوند اجزائے آن، کلام کلمات کے جو اجزاء کا جوڑ، کس کے کلام کے اجزائے آن، کلام کے جو اجزاء ہیں، جز، کلام کے جز کیا کیا ہوتے ہیں؟ کلمے۔ بھئی کلام کے اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ جز، کلمے ہوتے ہیں نا، ضربا زید خالدن میں پورا ایک کلام ہے، زید خالدن پورا ایک کلام ہے، اس کے پارٹ کیا ہے؟ ایک ضربا ہے، ایک زید ہے، مثلا خالد ہے، یہ کلمے ہیں نا۔ تو کلام کے پارٹس جز کیا ہوتے ہیں؟ کلمے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کلمات، کلام کے جو پارٹس ہیں ان کا جوڑ یعنی پیوند، جوڑ ایک دوسرے سے، کیا جوڑ ہے؟ اس اعتبار سے علم نحو جو ہے وہ مورد بحث قرار پاتا ہے، اس اعتبار سے گفتگو کی جاتی ہے کہ آپس میں ان کا کیا ریلیشن اور کیا جوڑ، ریلیشن ہے۔ فائدہ علم نحو کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو، کیا ضربہ ایک زید خالد ہے تو آپ ضربہ زید خالدن پڑھ رہے ہیں، ضربہ زید خالدن نہیں پڑھ رہے جی۔ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ ضربہ زید خالدن؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے اس لیے آپ نے زید پڑھا، آپ کو معلوم ہے کہ مفعول منصوب ہوتا ہے اس لیے خالدن پڑھا، ضرب، اور آپ کو پتہ ہے ماضی مبنی پر فتح ہوتا ہے اس لیے آپ نے ضربہ پڑھا، ضربہ جی۔ فائدہ علم نحو محفوظ ماندن از خطا، خطا سے محفوظ رہنا در گفتار بول چال میں و نوشتار عربی، عربی لکھاوٹ اور گفتار میں خطا سے محفوظ رہنا فائدہ علم نحو ہے، علم نحو کا فائدہ یہ ہے۔ جی۔ عامل اور معمول، ہنگام ترکیب کلمات با یک دیگر، کلمات کا ایک دوسرے سے ترکیب کے وقت، جب کلمات کو ایک دوسرے سے ترکیب دیتے ہیں اس وقت، بعضی از کلمات در کلمے دیگر تاثیر میں گزارن، بعض کلمات دوسرے کلموں میں اثر ڈالتے ہیں، تاثیر ڈالتے ہیں، اثر ڈالتے ہیں، کہ در ان حالت، ایسی حالت میں کلمہ تاثیر گزارن دے، وہ کلمہ جو تاثیر ڈال رہا ہے، جی تاثیر ڈالنے والے کلمے کو عامل اور وہ کلمے تاثیر اثر قبول کرنے والے کلمے کو معمول کہتے ہیں۔ مانند جیسے جاء سعید، جب ہم نے جاء کو سعید سے ملایا تو جاء نے اثر ڈالا، تو جاء نے سعید میں یہ جو اثر ڈالا ہے یہ سعید کر دیا ہے، تو جاء نے اثر ڈالا تو یہ عامل، اور سعید نے اس اثر کو قبول کیا، یہ معمول۔ در مثال بالا، اوپر کی مثال میں، کلمہ جاء فعل جاء کے موجب پیدائش ضمے در آخر سعید شدیات، کہ جو سعید کے آخر میں ضمے کی پیدائش کا سبب بنا ہے، جی یہ جو کلمہ فعل جاء ہے جو کہ سعید کے آخر میں ضمے کے پیدا ہونے کا سبب بنا ہے، ایجاد کا سبب بنا ہے، اس کو عامل کہیں گے جاء کو، اور کلمہ سعید کے در آخر آن ضمے پدیدار شدے، کلمہ سعید کے جس کے آخر میں ضمہ اشکار ہوا ہے اسے معمول کہتے ہیں، اور یہ ضمے کو خود کو اعراب کہتے ہیں، سعید ہوا مورا، ضمہ ہوا اس کا اعراب۔ اسم فعل حرف، اسم و فعل و حرف عامل واقع می شون، عامل اسم بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے، حرف بھی، ضروری نہیں کہ فعل ہی عمل کرے، بعض آپ کو اسم عمل کرتا ہوا دکھ جائے گا، جیسے زید قائم مبتدا خبر میں بعض لوگوں نے کہا خبر کو رفع کون دیتی ہے؟ مبتدا تو اسم ہوتا ہے جی۔ فعل آپ نے مثال میں دے ہی رہا ہوں، تیری سے ضربا نصر ایسے، اور حرف بھی، من سعید، سعید کو کس نے جر دیا؟ من ہے حرف، تو کلمے کی جو تین قسمیں اسم فعل حرف تینوں عامل واقع ہو سکتے ہیں، ولی لیکن معمول فقط اسم اور فعل واقع ہوتے ہیں، حرف پہ کسی کا کوئی بس نہیں چلتا، معمول واقع نشان، وہ حرف ہیج کا معمول، حرف بھی ایک ایسا ہے جو عامل تو ہوتا ہے، ماں کسی کا اثر قبول نہیں کرتا، وہ اثر ڈال سکتا ہے، کسی کا اثر لے نہیں سکتا، بڑا ہٹ گرم ہے جی۔ مورب اور مبنی، مورب اور مبنی، اب مورب آپ سمجھ گئے سب سے اوپر ہی تعریف میں جب ہم نے عامل اور معمول بتایا، جہاں سعید میں سعید مورب ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اثر کو قبول کر رہا ہے، اور جو اثر کو قبول کر کے بدلتا رہے
وہ مورب، اور جو نفع مورب کلمی اس کے مورب ایک ایسا کلمہ ہے کہ آخرات جس کا آخر میں سبب عوامل کی وجہ سے تغییر بھی پذیرت چینجنگ قبول کرتا ہے. جیسے سعید در جملے آئیے سعید ان 3 جملوں میں جاء سعید ان میں سعید، سعیدن رأیت سعیدن میں سعید، سمعت من سعید میں سعید. تو تینوں حالتوں میں دیکھیے جاء عامل جاء آیا تو سعیدن ہو گیا، عامل رأیت آیا تو سعیدن ہو گیا، عامل من آیا تو سعیدن آیا. تو عامل جیسے جیسے بدلا ایسے ایسے سعید بدلتا رہا. جاء ہوا سعیدن ہو گیا، رأیت ہوا تو سعیدن ہو گیا، من ہوا تو سعیدن ہو گیا. تو سعید ان جملوں میں مورب ہے. کیوں؟ ان سے مثال ان 3 مثالوں میں کلمہ سعید مورب مباشرت، کلمہ سعید مورب ہے وہ آخرات بسبب اختلاف عوامل، اور اس کا آخر بسبب اختلاف عوامل کے اختلاف کی وجہ سے نہیں، عوامل کے بدلنے کی وجہ سے تغییر کر دیا، بدل گیا ہے. مبنی ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس کا آخر بسبب عوامل کے بدلنے سے تغییر نہ کنت، عوامل کی وجہ سے چینج نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بھی ایک حالت ثابت میں بے مانند اور ہمیشہ ایک حالت پر ثابت رہے. جیسے ہاذا ان 3 جملوں میں در جملے آئیے جاء ہاذا رأیت ہاذا سمعت من ہاذا، ان جملوں میں ہاذا مبنی ہے کہ جس کا آخر عامل کی وجہ سے بھی نہیں بدلا. در ان سے مثال کلمہ ہاذا مبنی بھی باشد و آخران، اور اس کا آخر باوجود تغییر عوامل کی تغییر کے باوجود تغییر نہ کر دے، نہیں چینج ہوا، وہ ایک حالت ثابت مانتا ہے، ایک حالت پر ثابت رہ گیا ہے. اعراب و بنا، اعراب کسے کہتے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے مورب ہے تو مورب میں اعراب آئے گا، مبنی ہے کلمہ تو اس پر بنا آئے گی. اعراب اس اثر کو کہتے ہیں کہ توسط عامل کے ذریعے سے کلمات کے آخر میں وجود میں آتا ہے. بنا مبنی کلمے کی آخری حالت کا ثابت رہنا، اسے بنا کہتے ہیں. اس درس میں ہم اعراب کی قسمیں اور آئندہ درس میں بنا کی قسمیں بتائیں گے. اقسام اعراب کی 4 قسمیں ہیں، ہر ایک ازانہ، اور ان میں سے ہر ایک چاروں میں سے ہر ایک دارائے علامت ہے اصلی بھی، اس کی ایک اصلی علامت رکھتے ہیں. رفع کی علامت اصلی ضمہ رفع جس کی اصلی علامت ضمہ ہے، یا تو تنوین والا ضمہ یا ویسا والا. جیسے سعیدن جی ینصرو جی سعیدن اور ینصرو ان جملوں میں جا سعیدن میں سعید مرفوع ہے، ینصرو زیدن میں ینصرو مرفوع ہے. 2 مثالیں کیوں دی؟ اسم کی بھی فعل کی بھی، کہ اسم بھی مرفوع ہوتا ہے فعل بھی، اور وہ کلمہ جو رفع کو قبول کرے اسے مرفوع کہتے ہیں. تو ینصرو میں ینصرو مرفوع ہے، سعیدن مرفوع ہے. نصب کے اصلی علامت اس کی فتحہ ہے، سعیدن اور ینصرا ان جملوں میں. رأیت سعیدن میں سعیدن منصوب ہے، نہیں ینصرا میں ینصرا منصوب ہے، لگنے سے نصب کیا، اور وہ کلمہ جو نصب قبول کرتے ہیں اسے منصوب کہتے ہیں. تو ہم کہیں گے سعیدن منصوب ہے، ینصرا منصوب ہے، نصب قبول کیا ہے. جر کے جس کی اصلی علامت کا یہ ہے کسرہ، جیسے سعیدن اس مثال میں سمعت من سعیدن، ایک ہی مثال دی کیونکہ جر فقط اسم پہ آتا ہے فعل پہ نہیں آتا. وہ کلمہ جر جو کلمہ کے جو جرمی پذیرت جر قبول کرتا ہے اسے مجرور کہتے ہیں. تو سعیدن یہاں مجرور ہے. جزم کے جس کی اصلی علامت سکون ہے، جیسے یضرب اس مثال میں لم یضرب زیدن میں یضرب مجزوم ہے. ایک مثال دی کیوں؟ کیونکہ مجزوم فقط فعل ہوتا ہے، اسم مجزوم نہیں ہوتا. وہ کلمہ جو جزمی پذیرت جزم قبول کرتا ہے مجزوم مینامن تو مجزوم کہتے ہیں. 2 نقطے. نقطہ پوائنٹ یہ ہے اعراب کی جو قسمیں 4 قسمیں ہیں ان کے درمیان، یعنی رفع نصب جر اور جزم میں جر اسم سے مخصوص ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا، اور جزم فعل سے مخصوص ہے، اسم پہ نہیں آتا جزم اور جر فعل پہ نہیں آتا. لیکن رفع و نصب مشترک ہے اسم و فعل کے درمیان، دونوں میں آ سکتا ہے. دوسرا یہ کلمہ ہیرا کے رفع بدت، وہ کلمہ جو رفع دیتا ہے رافع، جو نصب دیتا ہے ناصب، جو جر دیتا ہے اسے جار، اور جو جزم دیتا ہے اسے جازم کہتے ہیں. مثال دیکھیے عامل اور معمولہ. ٹھیک ہے، عامل جو رفع دے رہا ہے رافع، جو رفع کو قبول کر رہا ہے وہ مرفوع، جو نصب دے رہا ہے وہ ناصب، جو نصب قبول کر رہا ہے وہ منصوب، جو جر دے رہا ہے وہ جار، جو جر قبول کر رہا ہے وہ مجرور، جو جزم دے رہا ہے وہ جازم، جو جزم قبول کر رہا ہے وہ مجزوم. ٹھیک ہے، توجہ. در حقیقت بخش عمدہ نحو زبان عربی زبان کا جو یہ نحو ہے، اس کا عمدہ اہم پارٹس جو ہے حقیقت میں علم نحو کا اہم پارٹس کیا ہے؟ 2 مہم موضوع پہ بحث کرتا ہے یہ. سب سے پہلے
رفع کے مقامات، نصب کے مقامات، جر کے مقامات، جزم کے مقامات، یہ پہچانواتا ہے کہ کہاں پہ کون سی چیز مرفوع ہوگی، کہاں نصب، کہاں جر، کہاں منصوب۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کو یہاں پتہ لگ جائے گا کہ یہ چیز یہاں پہ منصوب ہوگی، تو پھر آپ کو علامت نصب بھی پتہ ہونی چاہیے، تو پھر آپ کو رفع ہے تو علامت رفع کی نہ بتائے گا یہاں پہ کیا ہے، علامت نصب، جر، یہ اہم چیزیں۔ یعنی اسم، ہاں یعنی یہ بتاتا ہے علم نحو، جو مین کام ہے علم نحو کا، کہ اسم جو ہے کس وقت اور کن مقامات پر مرفوع، منصوب یا مجرور ہوتے ہیں، اور اگر منصوب، مرفوع، مجرور ہے تو کس نے انہیں دیا ہے اور علامت کیا ہے علامت کیا ہے۔ وہ فعل، ہاں، اور فعل کس اعتبار سے، کس وقت اور کن مقامات پر مرفوع ہوتا ہے فعل، منصوب ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے مجرور۔ آپ دیکھیں مثلا آپ سے کہیں گے مرفوع کب ہوتا ہے فعل، فعل مضارع مرفوع جب ہوتا ہے جس پہ نہ ناصب ہے نہ جازم، تو مرفوع ہوتا ہے۔ مرفوع ہوگا تو اس میں کیا ہوگی، یا مثال کے طور پر فعل کا منصوب ہوتا ہے جب لن آ جائے اس کے اوپر منصوب ہوگا۔ مقام پتہ لگ گیا کہ فعل کب منصوب ہوتا ہے، جب لن کے حصہ آئے۔ مقام پتہ لگ گیا، مقام پتہ لگ گیا کہ یہاں منصوب ہوتا ہے، تو علامت نصب کیا ہوگی، یہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی وہ در صورت کہ حریت حالت ہے بالا پذیر افتر، اس صورت میں کہ جب یہ اوپر والی تمام حالتیں قبول کریں تو اپنے اوپر کیا لباس انہوں نے پہنا ہے اور کیا علامات، یعنی پھر حرکت کیا ہے ان پہ۔ مثال کہنے کا مقصد یہ کہ جو اہم ترین کام ہے وہ آپ کو مقامات پہچانواتا ہے کہ اسم کہاں مرفوع ہوتا ہے، فعل کہاں مرفوع ہوتا ہے، اسم کہاں منصوب ہوتا ہے، جی فعل کہاں منصوب ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہاں کہاں کا پتہ لگ جائے کہ فعل یہاں منصوب ہوتا ہے، تو پھر علامت نصب کیا ہوگی، یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جڑ جاتی ہے بات کہ مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ فعل کے اوپر جب نصب دینے والے عامل آ جائیں جو کہ ان ہے، لن ہے، کین ہے، اذن، یہ چیزیں ہیں جب یہ فعل پہ آ جاتی ہے تو فعل منصوب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے میں نے کہا لن آیا تو ینصرو سے ینصرا ہو گیا، پتہ لگ گیا فعل کا منصوب ہوتا ہے جب یہ منصوب، اب منصوب ہوتا ہے تو علامت نصب کیا ہوتی ہے، دوسرا بات سوال یہ آ جاتا ہے کہا کہ جب منصوب ہوگا تو علامت نصب بولیے کیا ہوتی ہے، کیا نصب میں ینصرہ، منصوب نصب کب آتا ہے کہ جب یہ ان میں سے کوئی ایک چیز فعل پہ آ جائے، پہلے مضارع پہ منصوب ہو جاتا ہے، تو منصوب علامت نصب کیا ہوتی ہے اس وقت، کسا، آپ ینصرانی کہاں کہیں تو پتہ، کہیں کا اسم نون، فعل کے اندر کہیں تو پتہ، یہی تو دو کام ہے، کب منصوب ہوتا ہے، نون منصوب ہوگا تو علامت نصب کیا ہوگی، منصوب جب ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی فعل مضارع پہ آ جائے اور پھر منصوب یہ آ جائے تو علامت نصب یا فتح ہوگی یا نون نصب ہو جائے گا، نون نصب ہو جائے گا، جیسے ینصرانے تھا ینصرا ہو گیا، یہ تو فعل کی مثال ہے۔ میں مثال دوں، اسم کب منصوب ہوتا ہے، اسم جب مفعول بہ ہو تب منصوب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ضربا سعید خالد، مثال کے طور پر دیکھیے مفعول بہ ہے، خالد منصوب ہوتا ہے، اور بہت سے مقامات ہیں جب اسم منصوب ہوتا ہے، منصوب ہے تو علامت نصب کیا ہوگی، کہا کہ اگر اسم مفرد ہے تو علامت نصب فتح ہوگی، اسم اگر تثنیہ ہے خالدین، خالدین دو خالد، تو علامت نصب کیا ہوگی، یا ہوگی، اگر جمع مذکر سالم ہے خالدین، بہت سے خالد کو بھی علامت نصب یا کیا ہوگی، یا یا ہوگی۔ مثال کے طور پر تو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں اہم ہیں علم نحو میں، بہت سی باتیں ہیں لیکن دو اہم ترین چیزیں جو ہیں وہ یہی ہیں، مقامات گناتا ہے علم نحو کہ کہاں پہ کون سی چیز، اسم اور فعل کہاں مرفوع ہوں گے، مرفوع ہوں گے تو علامت رفع کیا ہوگی، یہ دو چیزیں مقام اور علامت، مقام اور علامت یہ دو چیزیں بیان کرتا ہے۔ اب یہ آپ کا کام یہ ہے، یہ پرسش و تمرین ہے اور اس میں پریکٹیکلی کچھ چیزیں دے رکھی آپ کر کے آئیں گے، یہ خاص کر کے جو آیات اور روایات کے ذریعے سے تمرینیں جو ہوتی ہیں ان کو ضرور کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ وہ ورڈ جن کے نیچے لائنیں کھینچی ہوئی ہیں وہ مورب ہیں، مورب ہے تو آپ کو اعراب بتانا ہے، خود ایک انہوں نے ڈیمو دے دیا، جیسے قرآن کی آیت ہے ضرب اللہ مثلا، تو آپ کو بتانا ہے، جیسے آپ انہوں نے بتایا اللہ مورب ہے، مورب جی اعراب کیا ہے، اعراب کیا ہے، ضمہ ہے، ہو ہے پہ پیش، ٹھیک ہے۔ اللہ یا مثال کے طور پر مثلا منصوب ہے، نصب ہے اس پہ،
علامت نصب کیا ہے؟ فتح ہے. دیکھیے ایسے آپ فتح. والعصر مورب ہے، والعصر مورب ہے. مورب اعراب کیا ہے؟ کسرہ و جر ہے. جر علامت جر کیا ہے؟ کسرہ ہے. انسان جی. انسان پہ نصب ہے، علامت نصب کیا ہے؟ فتح ہے. لفظ فتح. میں کیا ہے؟ جی جر ہے. جر ہے، علامت جر کیا ہے؟ کسرہ ہے. کسرہ ہے. ایسے کر کر کے بتانا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی انشاءاللہ موفق و معید باشید. خدا حافظ. اللہ حافظ. مباحثہ مطالعہ ضرور کیجیے گا. لکھتے جو لکھواتا رہتا ہوں لکھتے ضرور رہیے گا.